شاہ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا، کاپیوں سے سٹارٹ لیا، اور یہاں پر جو زندگی میں ایک میجورٹی ہے ہماری عوام کی جو اس چیز میں بھی دھنسی ہوئی ہے، جو بھی بہت چھوٹا سا کام کر رہی ہے اور اس کے خواب بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ جو حقیقتیں ہیں، وہ جو ڈانٹیں ہیں، وہ جو مشکل وقت ہے، وہ جو پیسے کی کمی ہے، وہ جو ریسورسز کی کمی ہے، شاہ جی اس میں پھر آپ ایک قدم آگے کی سوچ اور یہ جو حکمت کو محسوس کرنا کہ اس میں کوئی حکمت ہے، میں آج یہ جو مشکل وقت برداشت کر رہا ہوں یہ شاید میرے مستقبل کا کچھ حصہ ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہمیں پوری قوم کو، ہماری یوتھ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، ہمیں بہت بڑے کام نہیں کرنے، ہمیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے، لیکن کمال کے کرنے۔ ہم آج سے طے کر لیں، ہم چند بچوں کو بھی اگر پڑھاتے ہیں تو ہم جیسا ٹیچر پھر نہیں ہوگا۔ ہم آج سے طے کر لیں کہ کلاس روم میں میٹرک کا بچہ بیٹھا ہے، انٹر کا بچہ ہے، چھوٹی سی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ درس کی کلاس ہی لیتے ہیں، لیکن آپ تربیت بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، آپ اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں، آپ محبت سے پیش بھی آتے ہیں، آپ اپنی روٹی میں بھی کبھی کبھی شریک کر دیتے ہیں۔ یقین کیجئے اللہ آپ کو نوازے گا ضرور۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اچھی باتیں کرنے کو تبلیغ سمجھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لفظوں جملوں سے زیادہ طاقتور تبلیغ کردار کی تبلیغ ہے۔ اگر آپ کردار کی تبلیغ نہیں کرتے، یہ درجن 13 ہے آپ کا، آپ اگر اپنا رول پلے کرتے ہو، اپنا آپ کاٹ کے دیتے ہو۔ دیکھو ہمارا ایک ادارہ اسپائر بھی ہے، اس اسپائر کے ادارے کی خاص بات کیا ہے، یہ تربیت کرتا ہے، صرف پڑھاتا نہیں ہے، یہ پیرنٹنگ کی ورکشاپس کرتا ہے، یہ والدین کو سکھاتا ہے۔ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہے نا، مطلب اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہیں۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کا فلسفہ درجن 13 ہے، مطلب ہمارے چینل پہ دیکھا جائے یا ہمارے اسپائر کو دیکھا جائے، ہمارے ادارے کو دیکھا جائے، یہ درجن 13 کے فلسفے پہ بننے والے ادارے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا کہ معاشرے کو کچھ کاٹ کے دینا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور یہ کنٹریبیوشن کی سینس جو ان سے اداروں کو آگے لے کے جاتی ہے، اداروں کو لے کے جاتی ہے، خاندانوں کو لے کے جاتی ہے، انڈیویجولز کو لے کے جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنے درجن 13 نہیں کریں گے، یعنی ایک قدم زیادہ چلنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، ترقی آپ کو نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اور شاہ جی جیسے اگر میں یوتھ کی بات کروں، یوتھ کو پریزنٹ کروں، بہت سارے یوتھ کے اس تمام نوجوانوں میں بھی یہی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے کوئی کام کرنے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں پر فوکس کیا جائے، اس پر دھیان دیا جائے، اس پر توجہ دی جائے۔ تو شاہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے 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 کبھی آپ کو آپ کا بڑا مقصد بھی مل جائے گا؟ اچھا دیکھو یاد رکھو ہوتا کیا ہے، یہ ڈاٹس جڑتے ہیں، کہیں آپ کچھ سیکھتے ہو، اگلے وقت میں کچھ سیکھتے ہو، پھر کچھ سیکھتے ہو، وہ سارا جڑتا ہے تو ایک تصویر بن جاتی ہے۔ ہم نا ایک دم سے کچھ بنانا چاہتے ہیں، ایک دم سے نہیں بنتی چیزیں ہمیشہ حصوں میں بنتی ہیں، سیگمنٹس میں بنتی ہیں۔ جب آپ کچھ چیزوں کو جوڑتے 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 اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تحمل پورا ہوتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں نے چھوٹا سا قدم اٹھایا یہ میرے بڑے سے سفر کا ایک جز ہے، یعنی ایک پارٹ کا نام تو ایک قدم ہے، اور اگر یہ میں قدم نہیں اٹھاؤں گا تو میں اپنی منزل پہ بھی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہم لوگ ایک بڑا سا جائنٹ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، آپ میں کہتا ہوں نائب قاصد ہیں، آپ چائے بنانے والے ہیں، آپ مالی ہیں، آپ ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام میں نیت کام کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے۔ اپنا قدم اٹھائیے، محنت کیجئے، قربانی دیجئے، اپنے کام سے محبت کیجئے۔ میرا ماننا ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹا کام محبت سے کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑا کام ضرور دیتا ہے، بڑا کام ضرور دیتا ہے۔ اچھا شاہ جی یہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو ایک قدم آگے کی سوچ رکھتے ہیں، اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا دور کی سوچ سوچتے ہیں، وہ اپنے کل کو سوچتے ہیں، وہ اپنے آج سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہم 65% اپنے ماضی میں رہتے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، شاید ایسا ہوتا تو بہتر ہو جاتا، شاید ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہم باقی جو 35% ہے وہ ہم اس میں سے 30% اپنے جو ہے وہ فیوچر کو سوچ سوچ کے خوف زدہ، پریشان کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، اور 5% جو ہے وہ ہم اپنے پریزنٹ میں ہوتے ہیں، اپنے حال میں، اپنے موجود میں ہوتے ہیں۔ تو شاہ جی یہ بھی ایسا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں، جو ایک قدم آگے چلنے کی عادت رکھتے ہیں اور وہ فیوچر کا سوچتے ہیں، اپنے پریزنٹ میں بھی رہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھنا کہ جو دانش مندی ہے، عقل مندی کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ آج میں تو چل رہے ہیں، آج میں قدم اٹھا رہے ہیں، آج میں کوشش کر رہے ہیں، آج میں کاوش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ بڑی دور ہے، آپ ایک ویژن رکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑے لوگ، بڑے ادارے، بڑی قومیں، بڑے ملک وہ ہوتے ہیں جن کا ویژن ہوتا ہے، جو اگلے 100 سال، 50 سال، 60 سال، کچھ سالوں کی پلاننگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو صرف آج کے لیے جی رہے ہیں، یاد رکھنا ان کا کل مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر وقت پہ فیصلے بڑے نہیں کیے، ویژن والے فیصلے نہیں کیے، اسٹریٹجیز نہیں بنائی،
آپ نے طے نہیں کیا کہ میری آج کی کوششیں, آج کی کاوشیں کہاں جا رہی ہیں. اگر آج کا میں قدم اٹھا رہا ہوں, آج ایفرٹ کر رہا ہوں, آج میں کہیں نہ کہیں جا رہا ہوں, تو یہ کہیں پہنچ رہا ہوں, یعنی کہ کچھ تانے بانے جو ان سے وہ جڑے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, ہماری قوم کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ دیہڑی کا فلسفہ ہے. یہ دیہڑی کہتے ہیں ویجز, ڈیلی ویجز. ہم لوگ نا آج کے دن کو سوچتے ہیں, آج کے دن کے لیے کماتے ہیں, ہم کل کے لیے کچھ ایسا نہیں کرتے جو کل کو فائدہ دے. یعنی ہم اپنی کوششیں کاوشوں کو بڑا محدود سے زاویے میں, پہلی کا انتظار جسے کہتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں سوچتے کہ جس ڈگر سے ہم چل رہے ہیں کل کو کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک میرے پرانے دوست ہیں, تو وہ ایک میڈیسن کا ایک پروڈکٹ جو ان سے ایز اے میڈیکل ریپ بیچتے تھے. ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے, کنونس کرتے تھے. فارما میں جاب تھی ان کی, پرانی بات ہے, 15 سال 20 سال پہلے کی بات. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ نے یہ پروڈکٹ کیوں پکڑا ہوا. کہتے اسے بیچنا نہیں پڑتا, خود ہی بک جاتا. اچھا, کہ وہ میں کمفرٹ زون میں ہوں, میں کمفرٹ زون کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے. اگر یہ کل کو وقت بدلا تو کیا کریں گے, اور وقت بدل گیا. اب وقت بدلا تو پتہ لگا کہ ان کے پاس سیلنگ سکل ہے ہی نہیں. اچھا, وہ تو آٹو پہ چل رہے تھے. جی, آٹو پہ چلنے کا وقت ہوتا ہے جب کام کر لیا ہے, پہلے آٹو کا وقت نہیں ہوتا. اب جب مشکل زمانہ, مشکل پروڈکٹ اور چیلنج والی لائف آئی, تو پتہ لگا کام کرنا آتا ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں, جی زمانہ بڑا برا ہے, حالات بڑے برے ہیں, مارکیٹ بڑی ٹف ہے, ہمارا وقت اچھا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انہیں کام نہیں آتا. سیکھنے کے وقت میں کام کو کرنا. اسٹیفن آر کووے نے بڑی شاندار مثال اس کی دی ہے اپنی کتاب 7 ہیبٹ میں. وہ کہتا ہے جی ایک شخص نے دیکھا ایک بوڑھا بابا صبح کے وقت میں ایک درخت کاٹ رہا ہے اپنے آرے سے, درخت کاٹ رہا ہے, اور شام کو وہ بندہ جب واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ وہی بابا ہے, وہی درخت ہے, وہی آ رہا ہے. اچھا, اس نے کہا بابا جی آپ سے درخت نہیں کٹا. اس نے کہا بیٹا میرا آرا کھنڈ ہے, یعنی یہ شارپ نہیں ہے. تو اس نے کہا بابا جی تیز کر دینا تھا. کہتا اتنا وقت بیٹا میرے پاس نہیں ہے. یعنی پورا دن برباد کر دیا ہے اور تیاری نہیں کی. وہ لوگ جو اپنی سکلز کو بہتر بناتے ہیں, ان کو درجن 13 کے فلسفے پہ جاتے ہیں, یعنی کام کرنا ہے, کچھ بہتر کام کرنا ہے. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں لاہور میں جو کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ, جنہوں نے اپنا آغاز الیکٹریشن کے طور پہ کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. الیکٹریشین کے طور پہ, الیکٹریشین کتنی ویلیو ہوتی ہے آپ جانتے ہو بہتر, کہ ایک ٹیکنیکل چھوٹا سا کام کرنے والا بچہ, لیکن اس وقت وہ 15 ڈسپلیز مینج کر رہے ہیں, 15 شاپس کے مالک ہیں, کیونکہ پروگریسو بیہیویئر تھا, درجن 13 تھا, کام سے زیادہ کرنے کی عادت تھی. ہوتا کیا تھا, چھوٹی سی مثال ہے کہ باس نے گھر بلا لیا, دکان کے کام کے علاوہ بلا لیا, ذرا کار لائن چکر 2 بتیاں ٹھیک کرنی ہیں. انہوں نے کہا جی صاحب جی بسم اللہ, درجن 13. درجن 13 کے چکر میں گھر گئے. درجن 13 کا آج کانسیپٹ جو ہے نا وہ گفتگو میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب کہیں انہوں نے قدم اٹھایا اور وہ کلک کر گیا, آنے والے دنوں میں اپرچونٹیز ملنے لگ پڑی. اپرچونٹیز کے ذریعے ان کا بزنس پھیلا, کام پھیلا. یہ کہانی میں ایپل مین کی, ایپل مین برانڈ سے آپ شاید واقف ہوں, الفتح میں نظر آتا ہے. یہ عثمان کی کہانی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی آج میں بتا اس لیے رہا ہوں کھل کے سب ناموں کو, سب برانڈز کو, کہ یہ سچی کہانی ہے, ہمارے معاشرے کی سچی کہانی ہے کہ زیرو سے شروع کرنے والے ہیرو کیسے بنتے ہیں. آج ایپل مین ایک برانڈ ہے, یہ ایسیسریز اور چیزوں کا ایک بڑا برانڈ کا نام. آغاز دیکھیں الیکٹریشین سے کہانی شروع ہوتی ہے اور آج ایک برانڈ مارز وجود میں آ جاتا ہے.